جس موضوع کے اوپر میں چند گزارشات عرض کروں گا اور جمعۃ المبارک کے اب تمام بیان اسی کی ارد گرد ہوگا کہ اس کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا، بولیے، اس کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا۔ اگر سارے بولیں گے تو ذرا ذوق بڑھ جائے گا۔ اس کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی ذات کو منوانے کے لیے بے شمار نبیوں کو بھیجا، بے شمار رسولوں کو بھیجا۔ ایسے ایسے جلیل القدر نبی اس کائنات میں تشریف لائے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا کرتے مالک اس دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کائنات میں خلاق کائنات نے، اس سورج نے وہ نبی بھی دیکھا کہ جو سب سے پہلے اس زمین پر تشریف لایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ان کو اولاد کی کثرت دی، صبح سے لے کر شام تک ان کی اولادیں ہوتی رہتی۔ ایک روایت میں آتا ہے صبح بیٹا ہوتا، شام کو بیٹی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے الغرض اس کائنات میں بڑے بڑے نبی آئے، ایسے ایسے بھی نبی آئے اسی کائنات میں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و متاع دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا تھا، اتنی جائیداد دی تھی کہ روئے زمین پر ان جیسا کوئی امیر نہیں تھا۔ رب نے اپنا آپ منوانے کے لیے ایسے ایسے بھی نبی یہاں پر اس کائنات میں بھیجے کہ وہ اگر لوہے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تو لوہا پانی بن جاتا تھا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مختلف رنگوں کے پھول نبیوں کی صورت میں بھیجے۔ مگر قربان جاؤں، جب اس پھول کی باری آئی، اس پھول کے آگے باقی سارے پھول چھوٹے نظر آنے لگے۔ جب اس ایمان کی باری آئی، سارے مقتدی بن گئے۔ اس کائنات میں ایسے ایسے نبی بھی آئے کہ جو مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی کائنات میں ایسے نبی بھی آئے، وہ پتھر پر اگر اپنی ڈنڈا مار دیتے تو اللہ پتھر سے بھی چشمے جاری فرما دیتا تھا۔ الغرض یہ زمین بڑی بڑی ہے، اس زمین نے بڑے بڑے نبیوں کو دیکھا، اس آسمان نے بڑے بڑے نبیوں کو تکا، اس سورج نے بڑے بڑے نبیوں کے اوپر روشنی ڈالی، ایسے بڑے بڑے چاند کے اوپر اس کی کرنیں پڑیں کہ جس کے نیچے بڑے بڑے نبی آئے۔ اس الغرض مگر مثال دیتا چلوں، اس کائنات میں ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اللہ کریم نے انہیں آواز کا جادو عطا فرمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز کہ جو ان کی آواز کو سن لیتا، وہ آواز کو سننے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے مولا کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ پھر ایسے نبی بھی آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، اتنا حسن دے کے بھیجا کہ جو ایک نکاح تک لیتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ جب ان کے زمانے میں قحط پڑا، اتنا قحط پڑ گیا کہ اس کے علاوہ، ان کے علاقے کے علاوہ غلہ ختم ہو گیا۔ لوگ دور دراز سے آتے غلہ لے کر جاتے۔ پھر وقت ہوا کہ خزانے کا غلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، اگر تم مجھے تکتے رہو گے اللہ تمہاری بھوک بھی ختم کر دے گا، پیاس بھی ختم کر دے گا۔ پھر یہی ہوا کہ لوگ جمع ہوتے، ایک مجمع لگتا میدان میں، جب سارے لوگ بھوک سے گر رہے ہوتے، سارے لوگ بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہوتے، پانی کی تپش، پانی کی پیاس جب شدت بڑھ جاتی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رخ سے پردہ ہٹاتے، اللہ اس کی برکت سے پیاس بھی ختم کر دیتا تھا، بھوک بھی ختم کر دیتا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، 3 مہینے خلقت ساری ویکھے یوسف تمامی۔ 3 مہینے خلقت ساری، یہ 3 مہینے کا دور تھا، کوئی ایک پہر کی بات نہیں تھی۔ ہمارے ہاں بھی حسن کہ ہم بھی حسن کے
قیدی بنتے ہیں، مگر آؤ تمہیں اس ذات کا حسن دکھاتا ہوں جس جیسا کوئی نہیں ہے، جس جیسا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ 3 مہینے یوسف مصری نو ویکھے خلقت ساری، 3 مہینے یوسف مصری نو ویکھے خلقت ساری، جنہیں ویکھ لیا چن مدینے دا عمر تھوڑ نہ لئی کائی۔ تو الغرض اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار نبیوں کو بھیجا، ان کو بے شمار نعمتیں اور کرامتیں ادا کی۔ ایسے ایسے بھی نبی آئے کہ جن کو کام کرنے کے لیے ان کی امت کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ میدان میں بیٹھ جاتے، اللہ کریم آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کو عطا کرتا تھا۔ ایسے نبی بھی اس کائنات میں آئے، اور ایسے نبی بھی آئے اس کائنات میں، وہ جہاں پر قدم رکھتے اللہ وہاں پر سبزہ جاری فرما دیتا تھا۔ یعنی کہ یہ شان ہے ہمارے نبیوں کی۔ مگر کسی کو حسن دیا گیا، کسی کو زبان کی مٹھاس دی گئی، کسی کے ہاتھ میں نرمی رکھی گئی، کسی کے ہاتھ میں مردوں کو زندہ کرنا رکھا گیا، کسی نبی کے پاؤں کے اندر اتنی برکت رکھی گئی جہاں پر وہ قدم رکھ دیتا اللہ سبزہ عطا فرما دیتا۔ یہ بہت سے نبیوں کو بہت سی قسمیں عطا کی گئی، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی آپ کے اور میرے نبی کی، اللہ کریم نے ساری کرامتیں مصطفیٰ میں جمع فرما دی تھی، ساری کرامتیں۔ اور آج ان ساری کرامتوں میں سے آقا کی ایک کرامت کا تذکرہ ہوگا، اور وہ کرامت میرے مصطفیٰ کا حسن ہے۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے تو عورتوں نے اپنی چھریوں سے اپنے انگلیاں تک کاٹ ڈالی، خبر نہ ہوئی کہ سیب کب کا کٹ چکا، انگلیاں رہ گئیں وہ بھی کٹ گئیں۔ مگر قربان جاؤں، اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو وہ حسن عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، حضور کو تکنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے نام میں بھی حسن رکھ دیا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں تم حسن مصطفیٰ کو اگر پڑھنا چاہو تو فرمایا تم سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کر لینا، اللہ میرے مصطفیٰ کا حسن عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسن بہت سی چیزوں کا نام ہے۔ ایک چٹی رنگت، سفید رنگت ہونے کا حسن نام نہیں ہے۔ سفید رنگت تو گدھے کا رنگ بھی سفید ہو تو وہ حسن تو نہیں کہلاتا۔ اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو جو حسن عطا فرمایا تھا، آقا اسلام کی رنگت مبارک اتنی سفید تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہو گیا کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ پھر ہمارا نہیں رہتا بلکہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ اس نے سوچی، وہ کیا تھی، اس نے ایک بندے کا انتخاب کیا۔ اس نے کہا کہ ہم جو بھی بھیجتے ہیں مناظرہ کے لیے، مقابلے کے لیے، کو بات کرنے کے لیے، ڈیل کے لیے، جو بندہ بھی بھیجتے ہیں جاتا وہ ہمارا ہے، مگر وہاں جا کر وہ اپنی جان مال سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس نے بندہ بھیجا، اس نے کہا کہ تم نے آقا کی بارگاہ میں نہیں جانا، تم نے محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا، تم اس گلی کے ایک کارنر پہ کھڑے ہو جاؤ، جو بھی یہاں سے گزرنے لگے اسے پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ اعلان ہو گیا کہ جو بھی یہاں سے گزرا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ کریم آقا السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، مالک کو کچھ اور منظور ہے۔ وہ بندہ جو رستے روک رہا تھا، کافی ٹائم گزرا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح کہ اتنی پابندیاں اس کے اوپر کیوں لگائی گئی، اس کے تکنے کے اوپر اتنی پابندیاں کیوں لگائی گئی۔ تو وہ کہتا ہے
کہ میں اس نیت سے آیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے منہ کے اوپر پردہ ڈال لیا تاکہ میں نظر نہ آؤں. بس دور سے اس نے سوراخ سے کریم آقا علیہ السلام کی ایک جھلک کو دیکھا. بولیے تو صحیح. ایک نظر اٹھائی, اس کی نظر کا اٹھنا تھا. وہ جب چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی, اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا, کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گونج پڑ گئی. ابو جہل کو خبر ہوئی. ابو جہل نے بلایا اور کہا کہ ارے میں نے تجھے چوکیدار بنایا تھا, تو نے یہ کیا کیا, تو نے کلمہ پڑھ لیا. کہا پہلے میں چوکیدار کفر پر تھا, اب میں دین کا چوکیدار بن گیا. تو یہ حسن ہے میرے مصطفیٰ کا, جو ایک نظر دیکھ لے, ایک نظر تک لے, ہلکی سی جھلک پڑ جائے, اللہ کریم اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر خالی ایمان نہیں, کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے, طائف کا ارادہ فرمایا کہ چلو میں طائف چلتا ہوں. آقا علیہ السلام اکثر طائف کا چکر لگاتے تھے. تو کریم آقا علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو رستے کے اندر آپ کو ایک جانور پسند آ گیا, کوئی اونٹ پسند آ گیا. جب وہ اونٹ کا پسند آنا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس سے بات کی, ان کے مالکوں سے کہا کہ آپ اونٹ بیچیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم بیچیں گے. کتنے کا بیچیں گے؟ ہم 170 دینار کا بیچیں گے. کتنے دینار کا جی؟ جب بات حسن مصطفیٰ کی ہو تو آواز ذرا بلند ہونی چاہیے نا. کتنے دینار کا؟ 170 دینار کا بیچیں گے. میرے آقا نے فرمایا تم ایسا کرو, اونٹ مجھے دے دو, میرے پاس مدینے آ جانا, وہاں سے میں تمہیں اس کی رقم دے دوں گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ اونٹ لے جائیں, چلے جائیں. کریم آقا علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی تو چل پڑے. جیسے آقا علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے, وہ تھے کافر بیچنے والے. انہوں نے آپس میں کہا کہ ارے تم نے تو اونٹ دے دیا, کوئی ضامن بھی لیا ہے؟ تو نے کس نیت کے اوپر اونٹ دیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس کو جانتا ہے؟ وہ سارے قافلے والے کہنے لگے میں اس کو نہیں جانتا, مگر ہم نے اونٹ اس کو دے دیا. وہ کہنے لگے کہ یار اگر تم جانتے نہیں اس کے باوجود کیوں اونٹ دے دیا ہے, اونٹ کیوں دیا ہے؟ تو ان میں سے ایک کہنے لگا ساری زندگی ہو گئی شام سے لے کر مصر تک سفر کرتے ہوئے, عرب سے عجم تک سفر کرتے ہوئے, قافلوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے, مگر یہ شخص میں جانتا نہیں یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, مگر جب یہ ہم سے بات کر رہا تھا اس کا بولنے کا انداز یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ کریم کوئی پھول نازل فرما رہا ہے. مجھے تو اونٹ کا ضامن لینے تک کا خیال تک نہیں رہا, میں تو اس کے رخساروں کو دیکھ رہا تھا, میں تو اس کی نازک سی وہ پلیاں دیکھ رہا تھا, یہ بول رہا تھا, بارگیننگ کر رہا تھا, میں اونٹ کی قیمت کو نہیں دیکھ رہا تھا, اپنے اونٹ کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو اس بندے کے لبوں کو تک رہا تھا کہ وہ بول کیسے رہا ہے. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا بولنا. تو اس نے دوسرے کے کندھا جھنجھوڑا اور اس کو کہنے لگا ارے میں تو چلو مگن ہو گیا تھا ان کی بولی میں. بعض اوقات لوگ کچھ بڑا میٹھا بولتے ہیں, میں تو مگن ہو گیا اس کی بولی میں, اس کے بولنے میں. تم بتاؤ تمہیں خیال نہیں آیا کہ کوئی ضامن لے لیتے, کسی طریقے سے کوئی ضمانت لے لیتے؟ وہ کہنے لگا ارے نادان, تم فقط بولی دیکھ رہے تھے, میں تو بولی نہیں دیکھ رہا تھا, میں اس کے بندے کے قدم دیکھ رہا تھا. رب کائنات کی عزت کی قسم ایسے قدم میں نے کبھی روئے زمین پر نہیں دیکھے ہیں. اور ان کے قدم کے بارے میں امام موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں عربی کے اندر. ان میں سے ایک دو میں عرض کرتا ہوں. وہ مصطفیٰ کے حسن کا قدموں کا حسن لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ,
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ وہ ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو پکڑنا ہوتا یا بلانا ہوتا تو آقا علیہ السلام دو شخصیات کو حکم دیتے تھے. دو فوجی تھے میرے مصطفیٰ کے. ویسے تو ساری امتی میرے مصطفیٰ کی فوجی ہے، لیکن آقا علیہ السلام اس وقت دو بندوں کو جن کو حکم دیتے کہ جاؤ فوراً پکڑ کے لے آؤ، ان میں سے ایک ذات مولا مرتضیٰ کی ہے، دوسری امام موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دل میں خیال آیا، یار کیوں نہ میں مصطفیٰ کے حسن پہ میں بھی نعت لکھوں. حسان ثابت بھی تو نعت لکھتا ہے، میں بھی نعت لکھوں. ذہن میں خیال آیا کہ حضور کی زلفوں پہ نعت لکھوں، حضور کی زلف عنبرین پہ نعت لکھوں، ان زلفوں کا لہلانے پہ نعت لکھوں. حضور جب کنگھی کرتے ہیں اس عالم کو لکھوں، حضور جب سر سے امامہ اتارتے ہیں اس منظر کی کشی کروں. جب یہ خیال آیا پھر دل میں سوچنے لگے ابو موسیٰ اشعری تیری اتنی اوقات نہیں کہ تم مصطفیٰ کی زلفوں پہ بات کر سکے. پھر شاید دل میں سوچا کہ یار کیوں نہ میں چلو سر پہ بات نہیں کر سکتا، کیوں نہ آقا کے میں رخ انور پر بات کروں. پھر خیال آیا کہ ابو موسیٰ اشعری حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کے بارے میں تو کیا جانے، یہ تو وہ جانے جس نے بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ جانے جس کی گود میں آیا ہے، یا یہ وہ جانے کہ جس کی بکریاں چرانے کے لیے جب مصطفیٰ پہاڑوں پر جاتے تھے ساری بکریاں مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ جاتی. حلیمہ سعدیہ پوچھتی بیٹی ماجرا کیا ہے؟ بکریاں کھاتی نہیں پیتی نہیں، سارا دن بیٹھ کے آ جاتی ہیں، دودھ پھر زیادہ دیتی ہیں. ان کی بیٹی کہنے لگی اماں جان مجھے بھی خبر نہیں، بکریاں سارا دن رخ مصطفیٰ تکتی رہتی ہیں، حضور کھیلتے ہیں بکریاں پاس بیٹھتی ہیں، حضور پکڑتے ہیں کوئی بکری بھاگنے کا نام نہیں لیتی، ساری بکریاں دوڑ کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتی ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ چلو اور نہیں تو سینہ اطہر پر میں کچھ لکھ دوں، جس کو شق صدر کیا گیا، چاک کیا گیا، اللہ کریم نے نور عطا فرمایا. پھر خیال آیا کہ ابو موسیٰ اشعری اتنی جسارت نہ کر، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ درگاہ ہے جس کے اندر جبریل بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر آتا ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں آنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا ارے تم 1,24,000 قوم بیچ پیغمبروں کے پاس گئے، تم جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ جنہوں نے اسرائیل کو بھی تھپڑ مارا تھا، کبھی کوئی ڈر لگا کسی کی بارگاہ میں جانے کا؟ تو حضرت جبریل امین جو ملائکہ کے سردار وہ کہنے لگے رب کائنات کی عزت کی قسم جس کی بھی بارگاہ میں گیا کبھی ڈر نہیں لگا، کیونکہ رب بھیجنے والا تھا، میں تو قاصد تھا. مگر جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں رب فرماتا ہے جبریل دھیان سے جانا، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، جب میرے مصطفیٰ کو اٹھانا قدموں کو چوم کر میرے مصطفیٰ کو اٹھانا. ذرا بولیے یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر جبریل بھی ادب سے سر جھکائے آئے. بہرحال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے حسن کے قدمین حسن کے اوپر ایک نعت لکھی اور بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی. کہنے لگے لوگو تم نے چاند دے رکھا ہے، اے سورج تم نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ رکھا ہے، اے چاند تم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو سن رکھا ہے، مگر جو شان اور جو چاشنی جو محبت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے یہ روئے زمین پر کہیں نظر نہیں آتی. اس ناز شریف کے اشعار اور کہنے لگے لوگو اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اتنی نرمی عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ پتھر کے اوپر بھی رکھ دیں تو اللہ پتھر سے بھی چشمے جاری فرما دیتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے وہ اونٹ خریدا تو خرید کر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ارے میں تو آقا اسلام کے رخ انور پر میں غائب ہو گیا،
تو انہوں نے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی. اس عورت سے پوچھا کہ ارے ہم تو اونٹ کو سودا کر بیٹھے, تم نے ہمیں یاد نہیں کروایا. چلو گھر والے یاد کروا دیتے, وہ ضامن لے لیتے تاکہ جو اونٹ کی قیمت واپس آ جاتی. تو وہ عورت کہنے لگی لوگوں خبردار, کوئی اس بندے کی زبان پہ بات کر رہا ہے, کوئی ان کی زلفوں پہ بات کر رہا ہے, کوئی ان کے چہرے پہ بات کر رہا ہے, کوئی کسی پہ بات کر رہا ہے. اگر وہ بندہ نہ آیا قیمت لے کر, میں گواہی دیتی ہوں, میں ضامن بنتی ہوں, میں تمہاری ساری قیمت میں اکیلی ادا کر دوں گی. وہ بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا چلو کوئی تو بندہ تھا حامی بھرنے والا, کسی نے تو اونٹ کی قیمت کی حامی بھری, 170 دینار کی حامی بھری. کہا بی بی تم اس کو جانتی ہو, کوئی کاروباری لین دین میں معاملات میں کہیں دیکھا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, دیکھا میں نے بھی کبھی نہیں ہے, میری بھی پہلی ملاقات ہے. کہا پھر اتنا بڑا دعویٰ, 170 دینار کی ضمانت, وجہ کیا ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی میں تو صرف اس کے قدموں کو دیکھ رہی تھی, اور دیکھ کر میں یہ گواہی دیتی ہوں یہ ایسے قدم کسی جھوٹے کے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کریم نے وہ حسن عطا فرمایا, اور پھر اسی حسن کی ایک صورت اللہ رب العزت نے, ویسے تو 114 صورتیں ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کے حسن پہ ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محبت میں اللہ رب العزت نے ایک صورت نازل فرمائی. اس صورت کا نام ہی سورۃ الضحیٰ رکھا. اس صورت کا نام کیا رکھا؟ سورۃ الضحیٰ رکھا. اور یہ صورت کے پیچھے منظر کافی ٹائم ہو گیا, آقا اسلام پر کوئی وحی مبارک نازل نہیں ہوئی, کافی وقت گزر گیا. آقا اسلام کا دل تھوڑا سا مغموم ہوا کہ میرے رب نے کوئی وحی نازل نہیں کی, کوئی پیغام نہیں جاری کیا. ابھی یہ دل میں آئی بات, اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کے حسن پہ اس صورت کو نازل فرما دیا تھا. ابھی بات ہی دل میں آئی, رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ. اللہ رب العزت نے جہاں کہیں خطاب کیا, کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, کہیں فرمایا یا ایھا الناس, مگر جب حسن مصطفیٰ کی بات آئی اس میں نہ تو ایمان والوں کو ملایا نہ جناب لوگوں کو ملایا. جب حسن کی بات آئی تو رب نے خود و ڈائریکٹ خطاب فرمایا اور کہا اے ایمان والو تم کیا جانو حسن مصطفیٰ کیا ہے؟ والضحیٰ, میں نے مصطفیٰ کا وہ حسن عطا فرمایا ہے. اور والضحیٰ کا مطلب یہ ہے عربی کے اندر جب سورج طلوع ہو نا, طلوع ہو, ابھی اس کی گرمی شدت اختیار نہ کرے, جیسے سردیوں میں بڑا پیارا لگتا ہے کہ بندہ باہر نکلتا ہے جی سورج نکل آیا, جس کو دیکھ کر دل کھل اٹھے اسے والضحیٰ کہتے ہیں. فرمایا پیارے حبیب تجھے ہم ٹائٹل دیتے ہیں والضحیٰ کا, تجھے جو بھی دیکھے گا اس کا دل کھل اٹھے گا. تو اپنا دل پریشان نہ کر, تو اپنا دل مغموم نہ کر, تو پریشان نہ ہو. ہم نے تجھے پریشان ہونے کے لیے نہیں رکھا, بلکہ ہم نے تجھے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے. اور پھر والضحیٰ کا ایک اور معنی, والضحیٰ کا یہ معنی ہے کہ جب ہر چیز کے اندر برداشت ہو اس کو والضحیٰ کہتے ہیں. جب سورج طلوع ہوتا ہے, ابھی سورج طلوع ہوا, اس کی دھوپ کی برداشت ہر اس وقت ہر بندے میں ہوتی ہے. جب گرمی کے آ جائے تو صرف نصف النہار پر آ جائے تو بڑے بڑے پرندے بھی جو ہیں وہ اپنے سائے میں چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب آپ کے حسن کی تپش, آپ کے حسن کی ٹھنڈک, آپ کے حسن کی کرنیاں ہم نے اتنی نہیں پھیلائی کہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں, بلکہ ہم نے آپ کا حسن اتنا لطیف بنایا ہے کہ جو آپ کو ایک بار تکے گا وہ بار بار تکنے کی التجا میں رہے گا. ایک یہودی تھا, اس کے بیٹے نے کلمہ پڑھا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. والدین نے قید کر دیا, کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. وہ کیا کرتا کہ اگر والدین اس کو سودا سلف کے لیے بھیجتے, دکان پر بھیج دے,
وہ کیا کرتا؟ دکان پر جانے کی بجائے وہ مسجد نبوی کے گیٹ پہ آ جاتا اور صبح سے لے کر شام تک دیدار مصطفیٰ کرتا تھا. بولیے تو صحیح. صبح سے لے کر شام تک گھر والوں نے بھیجا کسی کام کے لیے، بازار سے جاؤ وہ کرو، مگر وہ یہودی کا بیٹا دروازے پر کھڑا ہو کر کچھ نہیں کرتا، نہ اندر جاتا نہ اپنے کام کرتا. اب کھڑکی سے اپنے باہر سے دور سے میرے مصطفیٰ کو تکتا رہتا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہتا، حضور کے جلووں میں بکھر جاتا. ایک دن باپ کو پتہ چل گیا کہ یار اس کو میں تو بھیجتا ہوں کام کے لیے، یہ کام کی بجائے وہاں پر کھڑا ہو کر واپس آ جاتا ہے. اس نے گھر میں قید کر دیا اور قید کر کے کہا کہ آج کے بعد تیرا باہر داخلہ بند ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بچوں کو جو زیادہ پھرتا ہو، آج تو گھروں نہیں نکلنا، یہ تو گھروں نکلے تو فلاں ہو جائے گا. اس کے والد نے بڑی دھمکیاں لگائیں. اس نے کہا کہ تم نے باہر نہیں جانا. بچہ گھر رہنے لگا، بچہ بیمار پڑنے لگا، اتنا بیمار پڑا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا. باپ نے پوچھا کہ بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی بتا، کیوں، کیا وجہ ہے، باہر گھومنے کو جانا ہے، بتا. وہ کہنے لگا باپ ایک ہی خواہش ہے. پوچھا کون سی؟ کہا ایک دفعہ یار کا مکھڑا دکھا دو، ایک مرتبہ وہ نظر دکھا دو. کہا کس کی بات کرتا ہو؟ کہنے لگا میں محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، آمنہ کے لال کی بات کرتا ہوں. اس کے باپ نے کہا تو مسلمان ہو گیا؟ کہا مجھے نہیں پتا کلمہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا ایمان کیا ہے، مجھے نہیں پتا اسلام کیا ہے، میں تو فقط مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑا ہو کر اس کا رخ تکتا رہتا. اللہ میری بھوک بھی مٹاتا تھا، اللہ پیاس بھی مٹا دیتا تھا. اس کے باپ نے پیغام بھیجا آقا کی بارگاہ میں، کہا ہم آپ کو مانتے نہیں، آپ کے دشمن ہیں، کافر ہیں، ایک مہربانی کر دیں. کہا کون سی؟ ایک جھلک میرے بیٹے کو دکھا دیں، ایک جھلک ہمارے بیمار کو دکھا دیں. حضور آپ کا بیمار ہے، آپ کے عشق میں مبتلا ہے. میرے مصطفیٰ جب اس کے سامنے آئے، آقا اسلام کے آنے کی دیر تھی، اس نے لمبی آہ بھری، کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں خبردار، یہ بندہ فقط میرے عشق میں مبتلا تھا، میری محبت میں مبتلا تھا، میرے پیار میں مبتلا تھا. فرمایا اللہ کریم کل قیامت والے دن بھی اسے میرے ساتھ ہی رکھے گا. پتہ یہ چلا کہ جو محبت مصطفیٰ میں آ جاتا ہے، جو حضور کی عشق کی بات کرتا ہے، حضور کے مکھڑے کی بات کرتا ہے، حضور کے حسن کے اندر رہتا ہے، اللہ کریم پھر اسے خالی نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا حشر آقا کے ساتھ فرما دیتا ہے. تو یہ تھی سورۃ الضحیٰ کا ایک لفظ کہ میں نے عرض کیا. اللہ کریم حضور کے حسن کے جلوے ہمیں بھی نصیب فرمائے، ان کی محبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.